بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں MRT میڈیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں TLP طریق لبیک کا جلسہ تھا مرید کے میں اچانک کریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہو گیا، قابو سے باہر ہو گیا۔ پولیس کے بہت سارے اہلکاروں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پولیس کی طرف سے عام عوام پر گولیاں چلائی گئی اور بہت سارے لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو اس کی ڈیٹیل جانتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں DIG صاحب سے۔ تو جی آپ بتائیں کہ اس وقت سعد رضوی اور انس رضوی وہ دونوں کہاں ہیں؟ اس کے اندر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر یہ یہاں سے منہ کے اوپر ایک کپڑا ڈال کے نکلتے ہوئے نظر آیا، جیسے یہ سارا لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے اور یہ وہاں پہ فائرنگ اور یہ تمام معاملات کر کے خود تو وہاں سے کسی گلی سے باہر نکل گیا۔ اب اس کے اوپر بہت ساری ٹیکنیکل ایویڈنس کے ساتھ بہت ساری چیزوں پہ کام کرتے ہوئے اس کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ لوکیشنز ہمارے پاس آنا شروع ہو گئیں، کس کس جگہ پہ گیا، کہاں ٹھہرا، کس کے پاس گیا، وہاں سے کہاں آگے گیا، تو وہ جگہیں ٹریس ہو گئیں۔ اب اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس کو ٹریس کر کے آپ کے سامنے قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے، جنہوں نے یہ ساری خرابی کی، جتنی جانیں گئیں، پولیس والے زخمی ہوئے، سرکاری املاک کا نقصان ہوا، عام لوگوں کی راہگیروں کی موت ہوئی، اس کے اندر ان سب چیزوں کا انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور بہت جلد اس کو یہ قانون کی گرفت میں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی درخواست سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ کیا وہ پولیس کی حراست میں ہیں یا کسی ادارے، سرکاری ادارے کی حراست میں ہے یا پھر آن رن ہیں؟ یہ ابھی بھی بھاگے ہوئے ہیں، کسی پولیس کے پاس بالکل نہیں ہے۔ ہم ان کو ٹریس کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے جلد سے جلد اس کو ٹریس کر کے سامنے لائیں تاکہ یہ جتنی خرابی کی ہے اس کا یہ جواب دیں کہ یہ کیوں کی، کس کے کہنے پہ کی، کون سا ایجنڈا تھا ایسا جس پہ یہ ملک میں انتشار پھیلایا گیا، یہ تک جواب لیں ان اس سے۔ کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اور کیا ان کو گولیاں لگی؟ جو پولیس پر الزام ہے کہ ان کو گولیوں سے زخمی کیا گیا، یعنی کہ سعد رضوی کے بارے میں آپ بتائیں کہ ان کو کوئی گولی وغیرہ مار کر زخمی وغیرہ کیا گیا؟ اگر گولی لگی یا زخمی ہوئے تو اس کے لیے سرکاری ہسپتال ہیں، آپ بتائیں، ہم اسٹیٹ خود علاج کرائے گی ان کا۔ اگر گولی لگی ہے، زخمی ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز ان کی ریکارڈڈ ہے، ہر چیز کا ان کے پاس ثبوت ہے، ہر چیز یہ کیمروں کے اوپر ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز ہے تو دکھائیں تاکہ اس کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ہاں، اور آپ یہ بتائیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے متعدد لوگوں کو مارا اور ان کی لاشیں بھی ورثاء کو نہیں دی جا رہی۔ سر یہ 2016، 17، اس کے بعد 20، 21، یہ جتنی دفعہ آپ کو یاد ہوگا یہ سارے پروٹیسٹ ہوں گے، بہت ساروں میں نے خود یہ ہینڈل کیے ہوئے ہیں، بہت سارے مختلف شہروں میں، پنڈی والے بھی اور اس کے علاوہ بھی، تو اس کے اندر ہمیشہ اسی طرح کی ایگزیجریٹڈ فگرز دیتے تھے۔ اگر ہر چیز ریکارڈ پہ ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ اتنے 282 اور کبھی 300 سے زائد جتنی اگر یہ لاشیں کہتے ہیں تو وہ کوئی ثبوت دے دیں، کوئی اس کی تصویریں دے دیں، کوئی چیز تو ہر چیز تو ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ دیں وہاں پہ۔ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل ایگزیجریٹڈ فگرز بتا رہے ہیں۔ محدود پیمانے پہ کارروائی بالکل کی گئی۔ جس وقت سامنے سے گولی آئے گی، جس وقت سٹریٹ فائر ہوگا، جس وقت گردنوں میں پولیس والوں کے گولیاں لگیں گی، جس وقت لوگوں کے سینوں پہ پولیس کے جوانوں پہ، چاہے وہ SHO ہے، اس کو گولیاں لگیں گی، تو اس کے بعد ریاست آپ کے خیال میں خاموش رہے گی؟ یہ میرے پاس اس کے شہزاد کے بیٹے کی تصویر ہے، 8 سال کا بیٹا ہے، 6 سال کی بیٹی ہے، 3 سال کا بیٹا ہے اس کا۔ ان بچوں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ یہ آپ کا والد، یہ جو پرامن احتجاج کی بات کرتے تھے لوگ، یہ ان پرامن لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ یہ کیا؟ میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ان بچوں کو دینے کے لیے، اس کے والد کو دینے کے لیے، اس کی بیوی کو دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد سر آپ یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے ماضی کا تذکرہ کیا، تو ماضی کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بالکل اسی طرح کرتے ہیں۔ 2019، 2020، 2021 راولپنڈی میں پوسٹڈ تھا، اس وقت بھی یہی چیزیں تھیں، وہی اسٹریٹجی ہے۔ جس وقت یہ نکلتے ہیں اسی وقت پرائیویٹ پراپرٹی فوراً قبضے میں کرتے ہیں، پیٹرول کے ٹینکرز قبضے میں کرتے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کا، کسی کا ٹرالی جا رہی ہے، کسی کی ٹریکٹر ٹرالی ہے، گاڑیاں ہیں، یہ چھین لیتے ہیں ان سے ڈنڈے کے زور پہ، کنٹینرز روک کے خود سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، اپنے گرد حصار بناتے ہیں۔ اس کے بعد اس دفعہ بھی وہ ریکارڈ پہ ہیں، میں نے آپ کو وہ ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں جس میں اینٹوں کی ٹرالی روکی، اس کے بعد بیٹھ کے ان کو کوٹ کے اس سے پتھر بناتے رہے، چھوٹے پیس، اور وہ
جو ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیل لگے ہوتے ہیں, سلنگ شاٹس ہوتے ہیں گلیلوں سے, یہ بنٹوں کے ساتھ. اس کے علاوہ اسٹریٹ فائر ہمیشہ ہوتا ہے. یہ ہمارا بالکل ایکسپیرینس ہے. یہ بالکل پرامن لوگ نہیں ہیں, یہ پرتشدد احتجاج میں بلیو کرتے ہیں, سرکاری املاک کو, پرائیویٹ پراپرٹی کو نشانہ بناتے ہیں. 15 کی کالیں آن ریکارڈ ہیں جس کے اندر لوگوں نے فون کر کے ہمیں یہ بتایا کہ یہ یہاں پہ اس جماعت کا ایک جتھا آیا اور اس نے میری گاڑی چھین لی ہے, میرے ساتھ بچے تھے انہیں اتار کے اور ہم سے وہ گاڑی چھین کے لے گئے ہیں, پولیس کی موبائل چھین کے لے گئے ہیں, LWMC کی گاڑیاں ہیں, سرکاری محکموں کی اور گاڑیاں ہیں جو وہاں سے کچھ ہمیں وہاں سے ملی ہیں, شادرہ والے جو پوائنٹ تھا وہاں سے ملی ہیں. ہماری موبائلیں ادھر مرید کے والے پوائنٹ سے ملی ہیں جو یہاں سے لے کے گئے, ان کے اوپر چڑھ کے سواری ایسے کرتے ہیں جیسے ملک کو فتح کرنے آئے ہیں. یہ ہمیشہ کا ان کا یہی طریقہ کار ہے. اسی طرح لاجسٹک سپورٹ لیتے ہیں چھین کے, خود کو پرامن کہتے ہیں, پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں. اس جگہ پہ بھی 3 افراد شہید ہوئے, اس میں 334 لوگ انجرڈ ہوئے, اس میں جہاں پہ بھی یہ احتجاج کرتے ہوئے گئے ہیں. اور یہ زخمی ہونا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگوں کو لگتا ہے کہ پولیس کی ڈیوٹی ہے, بالکل سر پھٹا لیں گے اور کوئی بھی اس طرح کی چیز کر لیں گے اور کوئی بات نہیں, سر پھٹ گیا اور ٹھیک ہوگی پولیس والے. 60 پولیس اہلکار تب سے لے کے اب تک ایسے ہیں پرماننٹلی ڈسیبلڈ ہیں, جن کی کسی کی ٹانگ کٹ چکی ہے, کسی کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں, کسی کا بازو نہیں ہے, کوئی پرماننٹلی اس طرح کی معذوری میں ہے, کسی کا نچلا دھڑ نہیں کام کر رہا. ان کے تو ٹارچر, جو پرامن سو کالڈ احتجاج ہے اس کے اندر جتنا ٹارچر ہوتا ہے اس کی مثالیں آپ ان 60 لوگوں کی زندگیاں دیکھ لیں. یہ زخمی, صرف زخمی کہہ دینا, شاید وہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کے گھر والوں کو تو کبھی نہ کبھی صبر آ جائے گا, جو اپنے وہ ماں باپ جو اپنے جوانوں کو, جو اپنے جوان بیٹوں کو اور اپنے وہ پولیس کے کانسٹیبلز یا آفیسرز کو وہ دیکھتے ہیں جن کی ساری زندگی اس معذوری میں گزرتی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کے ضرور انٹرویو کیجئے گا, ان سے پوچھئے گا کہ اس پرامن احتجاجوں میں آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, آپ کی زندگی کس طرح چینج ہوئی ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ پرامن احتجاج ہیں, یہ کہہ دینا آسان ہے کہ پولیس والے زخمی ہو گئے, 334 زخمی ہو گئے, 40 زخمی ہو گئے, فلاں ٹائم میں 26 زخمی ہو گئے, فلاں میں 15 زخمی ہو گئے. ان زخمیوں کی حالت ضرور چیک کیجئے گا. یہ آسان کام نہیں ہے اس طرح کے جتھوں سے نمٹنا, اور پنجاب پولیس نے ہمیشہ ان کے آگے بالکل فرنٹ لائن واریر کے طور پہ ان کا مقابلہ کیا ہے, ہمیشہ کیا ہے. آگے بھی اس طرح کی کوئی چیز کا مقابلہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس طرح کی چیزوں پہ آپ ہی کے ادارے, دا نیوز کے آرٹیکلز میرے پاس موجود ہیں, یہ آپ ہی نے 2023 کے اگست میں یہ آپ کی طرف سے آرٹیکلز ہیں, اس پہ بھی, اس سائٹ پہ بھی, جہاں پہ آپ کے ایڈیٹوریلز کے اندر کہا گیا سٹیمنگ دا اسپائرل, دا رائز آف این انٹالرنٹ سوسائٹی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, انہوں نے ہمیشہ اس چیز کی ضرورت کے اوپر بات کی ہے کہ یہ مینس ختم ہونا چاہیے. یہ جتھے جو پرتشدد کارروائیوں والے جتھے ہیں, جو ہمیشہ اسٹیٹ کو بلیک میل کرتے رہے ہیں اور یہ تشدد کے زور پہ اپنی باتیں منواتے رہے ہیں, ہمیشہ پیکٹ اور ایگریمنٹس کراتے رہے ہیں, یہ ختم ہونے چاہیے. آپ کے ادارے کے بھی اور بہت سارے اور اداروں کے بھی, اور ہماری سوسائٹی کے جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, دانشور ہیں, وہ ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتے رہیں. اور اس دفعہ پنجاب پولیس نے بالکل ان کو بائی فورس, جہاں پہ وہ محدود کارروائی کر کے ان کا دھرنا بالکل وہاں سے ختم کیا. آپ جن 60 پولیس اہلکاروں کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ ڈس ایبل ہو گئے, وہ 2017 سے اب تک کے تمام جلسوں کی بات کر رہے ہو یا صرف اس کے بعد جو جلسہ ہوا ہے اس بار؟ جی بالکل, یہ جتنے پرانے احتجاج ہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ لاہور میں صرف 112 لوگ زخمی ہوئے, جو کیلوں والے ڈنڈے جب سر میں لگتے ہیں تو اس کے بعد اس کا سی ٹی سکین کرا کے اس کے دماغ کا بھی چیک کرانا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کتنا ڈیمیج ہوا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں. یہ تب سے لے کے اب تک وہ زخمی ہیں, جو آپ کے لیے کہہ دینا بہت سارے لوگوں کے لیے کہ وہ زخمی ہو گئے تھے, معمولی زخمی ہو گئے تھے, یہ 60 وہ لوگ مثال ہیں اس کی کہ یہ ان کی زندگیاں پوری بالکل چینج ہو چکی ہیں. وہ اس وقت تو زخمی تھے, آج وہ ایک ڈیفرنٹ زندگی گزار رہے ہیں, جس کا نچلا دڑ نہیں کام کر رہا, جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, جس کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں. آپ اس کی زندگی سوچیں. دیکھیں سر, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پرامن طریقے سے مذاکرات کر رہے تھے, اچانک ہی پولیس نے دھاوا بول دیا. TLP والوں نے بالکل کوئی دھاوا نہیں بولا, کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کیا, پولیس نے پہلے دھاوا بولا. سر پولیس نے دھاوا بولا, جو بات یہ کہتے ہیں بہت یہ کہنے کے لیے یہ ایک ریلیجس جماعت ہے, لیکن جھوٹ کا استعمال بہترین کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال بہت اچھا جانتے ہیں, لاجسٹکس چھیننا, ان کو آرگنائز کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کو آپریٹ کون کرتا ہے, کہاں سے یہ ٹریننگ لیتے ہیں اس طرح کی, کہ اس کے اندر
जैसे ही यहाँ पे इनके खिलाफ लाहौर में जिस वक्त इनको मना किया गया, इनसे नेगोशिएशंस हुई, मेरी हुई, ज़ाती तौर पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे बात की कि आप किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं, कौन से फ़लस्तीन के लोग तो खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत सारे लोगों में तो वो सेलिब्रेशन हो रही हैं कि ये 2 साल का मामला अब जाके सेटल होने की तरफ जा रहा है, वहाँ पे तो लोग खुश हैं। अब इसका पॉइंट क्या है, इस एजेंडा बता दें कि इस एहतजाज से हासिल क्या करेंगे आप। 2 साल पहले आप कहाँ सोए हुए थे, 2 साल से आपने कोई एहतजाज क्यों नहीं किए। इन चीज़ों के ऊपर इनसे बात होती रही, इन्हें मना किया गया कि मत करें इस तरह, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप महदूद कर लें। आप लाहौर में हैं, यहाँ पे आपने कोई चीज़ टोकन, अगर वो जिस तरह रैलियां निकलती हैं फ़लस्तीन के हक़ में, आप वो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो इस्लामाबाद जाएंगे, हम अमेरिकन कॉन्सुलेट जाएंगे, हमने तो ये बना लिया है एजेंडा और जो हम कह देते हैं वो हम कर लेते हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी कि हमेशा से स्टेट झुकती थी आगे इनके। तो वही चीज़ इन्होंने जब ये एहतजाज शुरू कर दिया, यहाँ से चल पड़े, तो उसके बाद वो तशद्दुद शुरू हुआ। वो ईंटों की ट्रॉली, वो PSO का जो साथ वो टैंकर चल रहा था ताकि उससे फ्यूल लेते रहें, वो जो एम्बुलेंसेज इन्होंने रेस्क्यू 1122 की व्हीकल चोरी की थी वो साथ चल रही थी, पुलिस की गाड़ियां, दीगर महकमों की गाड़ियां वो अपने साथ इस तरह चला रहे थे कि जैसे को मुल्क फतह करके आ रहे हैं। ये हमेशा इस तरह की बात करते हैं और झूठ बोलते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं। बहुत सादा लोग हैं इनके जो फॉलोअर्स हैं, बड़े मज़े से इनकी बातों में आ जाते। सर, आपने खुद बताया कि मुज़ाकरात हो रहे थे, मगर उनका कहना ये है कि पुरअमन मुज़ाकरात हो रहे थे, अचानक हुकूमत के नुमाइंदे निकल गए और मुरीद के में क्रैक डाउन कर दिया गया, वरना मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे थे। सर, लाहौर में जो ये पुरअमन थे और लाहौर से निकले थे, तो 112 लोगों की ज़ख्मी होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही की थी, जहां मेरे 112 लोग अस्पतालों में गए, सरों में कीलों वाले डंडे लगे हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे, मेरे अपने जिस्म पे बहुत सारे इनके पथराव के निशान हैं, मेरे SP ज़ख्मी हुए हैं इसके अंदर, मेरे DSPs ASP ज़ख्मी हुए हैं। ये 112 लोगों की जो मेरे पास लिस्ट है जो अस्पताल में गए और आए, मैं तो एविडेंस से बात करूंगा इनके। ये तो जिस तरह हवा में एक बात कर देते हैं कि इतनी लाशें और इतनी लाशें हैं, वो कोई एविडेंस देना। मेरे पास तो हर एक की मेयो अस्पताल में जाने की एंट्री है, मेरे पास उनके हॉस्पिटल्स के आने और जाने का रिकॉर्ड है। मैंने तो ये तब बात की जब ये लाहौर में थे। उसके बाद शादरा के ऊपर इन्होंने बेशुमार तशद्दुद किया और शादरा ब्रिज के ऊपर मेरे पुलिस वालों ने बिल्कुल एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे डायरेक्ट फायर किए इन्होंने। उसकी मिसाल है, एक हमारे एक ऑफिशियल के गले के अंदर से करीब से बिल्कुल फायर गया है, दूसरी तरफ से निकला है, एक की टोपी के अंदर से गया है। हमें पता लग गया कि अब ये पूरी स्ट्रेट फायरिंग के ऊपर आ गए। हमें स्टेट की तरफ से ऑर्डर्स ये होते हैं, जब भी लॉ एंड ऑर्डर होता है हम एंटी रॉइट की किट पहन के जाते हैं, हाथ में एक बैटन होता है, सर पे हेलमेट होता है, ठीक, और उसके लिए शिन गार्ड्स, और जो हमारा जवान तैयार होता है वो गोली के लिए तैयार होकर नहीं जाता, वो गोली खाने के लिए उसको नहीं भेजा जाता, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाता है। यहाँ पे स्ट्रेट फायर आगे से आ रहे थे, शादरा के ऊपर भी आ रहे थे। उसके बाद आप ये चलते रही कि कौन से पुरअमन एहतजाज था, ये जब बाय फोर्स और जोर से फायरिंग करते हुए जब ये यहाँ से निकले हैं, उसके बाद स्पीड तेज की, निकलते गए मुरीद के में जिस जगह पे ये बैठे वो इनका हब है। ये बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह देखते हैं जहाँ पे लोकल सपोर्ट इनको होती है, जहाँ पे आसपास के एरियाज़ के अंदर ऐसी पॉपुलेशन होती है जो इनके सपोर्टर्स होते हैं। शेखुपुरा के इस एरिया के अंदर इर्द गिर्द के लोगों ने इनको ला के खाने भी दिए, इनको ला के लंगर भी तकसीम किया। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको आइडिया होता है कि किस जगह पे ये मैक्सिमम लोग इकट्ठे करते हैं। ये यहाँ से भी पुरतशद्दुद निकले थे, ये उधर जाके तो ये बिल्कुल अपने सेंटर में बैठ के, तो उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल और था। फायरिंग की हमारे पास तो वीडियोस हैं, हमारे पास तो मेरे 17 लोगों को फायर आर्म इंजरीज हैं, मेरे पास सबूत हैं इस चीज़ के, हॉस्पिटल की एंट्री है। फायर आर्म जो 48 लोग हम आपको ज़ख्मी बता रहे हैं उसमें से 17 को गन शॉट इंजरीज हैं, तो हम तो सबूत के साथ बात कर रहे हैं। ये सबूत लेके आए, ये 282 या 300 या। एक सवाल ये भी है होता है कि रियासत पर तनकीद होती है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता, मगर जब फोर्स का इस्तेमाल होता है तो वो लामहदूद होता है। तो आप बताएं, जो मुरीद के में फोर्स का इस्तेमाल हुआ वो महदूद सतह पर था या लामहदूद? सर, वो बहुत महदूद तरीके से वो किया गया। मुझे आप ये बताएं ना, इस बंदे का क्या कसूर है? ये तो एंटी राइट किट पहन के बैठा ना गाड़ी में, इसको निकाल के गाड़ी से खींच के इसके जो सीने में फायर मारे हैं, इसका क्या कसूर था? शहजाद का क्या कसूर है? उसके बच्चों को जवाब देना चाहिए ना हमें। तो आप कह रहे हैं कि ये इसके अंदर डिसप्रोपोर्शनेट था। जब आगे से फायर आएगा तो फोर्स
آگے کیا کرے گی؟ میں اپنے جوانوں کو کھڑا کر دوں کہ آپ جائیں، ہم گئے ہیں لڑنے کے لیے اور ہم گولیاں کھائیں گے صرف، اور ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے؟ یہ فنیٹکس ہیں، یہ بالکل ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے. اس سے لڑنے کے لیے ہمیں بالکل کرنا پڑا. محدود پیمانے پہ ہم نے یہاں پہ کارروائی کرنی پڑی، جتنی ضروری تھی اتنی کی گئی، اور بہت سوچ سمجھ کے کی، کیونکہ ہمیں پتا تھا یہ پاپولیٹڈ ایریا ہے، اس کے آس پاس بہت سارے گھر، بہت سارے مکان، پلازے اور ریزیڈنشل ایریاز تھے. تو بہت سوچ سمجھ کے اس پہ کارروائی کی گئی. اور یہ جو ڈیتھ ٹول بتاتے ہیں یہ ایگزیجریشن ہے. کوئی ثبوت لے کے آئیں گے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، فیکٹس ہم سامنے رکھیں گے، ہم ساری چیزیں اپنی سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ پولیس نے کیا کیا، ان کی طرف سے کیا ہوا. ہمارے پاس تو سارے ایویڈنسز موجود ہیں. اور سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان کی ہمارے پاس کوئی بھی ڈیڈ باڈی نہیں ہے. سر ہمارے پاس کوئی ڈیڈ باڈیز نہیں ہے. جو اگر کسی ہسپتال میں کہیں ڈیڈ باڈی ہے تو کسی ہسپتال سے اطلاع آ جاتی ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہاسپٹلز ہمیں پہلے مطلع کرتے ہیں، 1122 والے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہاں سے ہم کوئی ڈیڈ باڈی پہنچ گئی ہے، پولیس آ کے کارروائی کرے. ہم نے ان ڈیڈ باڈیز بھی اگر آتی تو ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہم نے اس کے اوپر کارروائی کرنی تھی نا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایگزیجریٹ کریں. جتنی ڈیڈ باڈیز وصول ہوئیں یا جو ڈیتھس ہوئیں جس میں کوئی راہگیر تھا یا جو ہمارے پاس ڈیڈ باڈیز آئیں اس کا ہم ریکارڈ پہ بھی لے کے آئے، اس کے اوپر کارروائی بھی ہوگی. لیکن صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے یہ کہہ دینا اور ملک میں ایک انسرٹینٹی پیدا کر دینا، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ چیز، لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے لاہور میں حالات بڑے خراب ہیں، لاہور میں کیا ہو گیا، لاہور میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ ویڈیوز لگا کے پوری دنیا میں یہ میسج دے رہے ہیں. ہر جگہ یوٹیوب پہ اور مختلف چینلز پہ ایسے چل رہا تھا لاہور میں آگ لگی ہوئی ہے. اسی دن جس دن یہ مرید کے والا آپریشن صبح میں ہوا ہے، اس کے بعد ہر طرف یہ پھیلا دیا گیا کہ جیسے لاہور میں کوئی قیامت آ گئی ہے. حالانکہ تھنگز ایز یوزل تھیں. چند جگہ پہ کچھ گمراہ ٹولے نکلے، رستہ بند کرنے کی کوشش کی، ہم نے کھلوا دیا. اسی طرح پنجاب کے دیگر جگہوں پہ بھی ایسے ہوا، فوری طور پہ روڈز کلیئر کر دیں. آج کا دن بالکل تھنگز ایز یوزل چلیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہر چیز بالکل ٹھیک تھی. یہ صرف انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں ملک میں تباہی ہے، اور یہ ایجنڈا دشمن کا ہو سکتا ہے. اس کے بعد سر آپ لاسٹ سوال ایک یہ بتا دیں کہ سابقہ سالوں میں بھی یہ تمام معاملات اسی طرح ہوتے رہے، اسی طرح معاملات چلتے رہے، جلسے ہوتے، اس کے بعد حکومت اور عوام کے درمیان یہ ساری کشمکش اور یہ ساری صورتحال پیش آتی، حکومت ان کی بات مان لیتی اور مکمل خاموشی ہو جاتی. تو کیا اس کی بات اس کا کوئی ایکشن لیا جائے گا، اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا؟ بالکل، اس میں بالکل کارروائی ہونی چاہیے. یہ جتنے لوگ ہیں اس دفعہ تو ایک نقصان جتنا ہوا جانی بھی اور اس کے اندر مالی بھی، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے نا. میٹرو کے اسٹیشن جلا دینا، اورنج لائن کے اسٹیشن تباہ کر دینا، ان کے اوپر پھر کے ویڈیوز بنانا، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد جو جانی نقصان ہے اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. ہر دفعہ یہ ہوتا رہا ہے، ہر دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ یہ پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اور پولیس آگے بھاگ رہی ہوتی تھی. وہ کیا وجہ تھی؟ وہ یہی وجہ تھی کہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ان سے لڑیں گے بھی اور یہ ہمیں مار دیں گے، یہ ٹارچر کریں گے، یہ اغوا کریں گے. میں 2020 والے نومبر میں ہمارا ڈی ایس پی اغوا ہو گیا تھا، اسے بعد میں وہاں سے لے کے آئے تھے ٹارچرڈ. اس کے بعد بڑا عرصہ اب وہ ریٹائر ہو چکے کاظمی صاحب. اب وہ اس کے بعد بھی یہ انہوں نے ٹیررائز کیا ہوا تھا. اس پہ پولیس کو لگتا ہے کہ شاید اگر ان کے ہاتھ آ گئے یہ اتنا ٹارچر کر کے مار دیں گے، اور اس کے بعد اینڈ کیا ہوگا کہ شاید ان کو ایک عام معافی مل جائے گی جس طرح ہمیشہ ملتی رہی. بالکل ہمیں یہ یقین ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. یہ ونس اینڈ فار آل اگر اسٹیٹ کا ریزالو ہے کہ یہ مینس ختم ہونا ہے، یہ بالکل انشاءاللہ اس دفعہ ختم ہوگا.